31/23 جن بھائیوں کی اپنی کتابیں ہیں اور ان کے نام لکھے ہیں وہ تاریخ ڈال لیں۔ آج کیا تاریخ ہے جی؟ 6/12/2024۔ جی وعلیکم السلام۔ آج بھائی جو ہم سبق پڑھیں گے تو اس کے آخر میں کچھ سوال جواب بھی کروں گا، ٹھیک ہے؟ آمنا مسجد محافظ ٹون، آمنا مسجد محافظ ٹون، ورنہ آمنا مسجد محافظ ٹون۔ 6:30 پہلوں کسی پر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب بیان کیا گیا ابن مریم کو مثلا بطور مثال، اذا قومک منہ یصدون، تو اچانک تیری قوم کے لوگ، تیری قوم کے افراد، منہ اس مثال سے، یصدون وہ شور مچا رہے تھے، یصدون وہ شور مچا رہے تھے۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، آلہتنا خیر ام ہوا، کیا ہمارے معبود وہ زیادہ بہتر ہیں یا وہ یعنی عیسیٰ بن مریم، ما ضربوہ لک
نہیں انہوں نے بیان کیا اس کو آپ کے لیے الا جدلا مگر صرف جھگڑا کرنے کے لیے، صرف جھگڑا کرنے کے لیے۔ بل ہم قوم خاصمون، بلکہ وہ قوم ہی جھگڑا کرنے والوں کی ہے، جھگڑالو قوم ہے۔ یہ جو آج ہم نے ابھی 2 آیتیں پڑھی ہیں، ان آیات کی تفسیر بڑے غور سے سننے والی ہے، بڑے غور سے یہ بات سنیں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ بلکہ ایک مفسر ہیں، انہوں نے یہ بات ان آیات کے بارے میں یہ کہی ہے کہ قرآن مجید کی یہ 2 آیات جو ہیں ان کی تفسیر، یعنی قرآن مجید کے جتنے مقامات ہیں ان میں سے سب سے مشکل تفسیر ان آیتوں کی ہے۔ یعنی یہ ایک مفسر نے یہ بات کہی ہے، یعنی قرآن مجید کے جو مقامات ہیں ان میں سے جو مشکل ترین مقام ہے وہ کون سا ہے؟ یہ آیت ہے۔ تو میں نے اس لیے آپ کو پہلے تھوڑا سا بتا دیا ہے کہ آپ ذرا غور سے بات کو سمجھیے گا۔ ہمارے نبی مکرم رسول معظم سید ولد آدم یہ بھائی صاحب کو ذرا تھوڑا سا اچھا کوئی پرابلم ہے؟ اچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں، یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے سارے انبیاء کا تذکرہ، ان کا ذکر خیر بڑے احترام اور بڑے اکرام سے کیا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماشاءاللہ یہ ایک اچھی عادت تھی کہ آپ اپنے سے پہلے انبیاء کا جب بھی تذکرہ کرتے تو بڑے اکرام کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی ایک یہودی کی کوئی بات ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس موقع پر وہ آپ سے آ کر کسی بات پر الجھنے لگ گیا۔ ایک صحابی اس کا کوئی تکرار کوئی بحث ایک یہودی کے ساتھ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا وہ آپ وہاں پہنچے تو وہ بحث یہ کر رہے تھے کہ وہ یہودی کہہ رہا تھا کہ ہمارا نبی موسیٰ علیہ السلام
وہ سارے نبیوں سے افضل ہے، تو وہ صحابی کہہ رہا تھا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک بڑے اچھے انداز سے معاملہ یہ ختم کیا۔ آپ نے فرمایا کہ انبیاء کے درمیان اس طرح یہ مقابلہ بازی نہ کیا کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی جگہ بڑے قابل احترام ہیں، تو اس طرح کا یہ انداز جو ہے یہ نہ اپنایا کرو۔ آپ نے بلکہ اپنے صحابی کو زیادہ سمجھایا، وہ تو یہودی تھا، اس کو کیا سمجھانا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور میں اپنی قبر سے اٹھوں گا تو میں اس وقت دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ نہیں مجھے معلوم کہ وہ اس قیامت کے دن سور پھونکنے کی وجہ سے وہ بے ہوشی نہیں ہوئے یا وہ مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آ گئے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی کچھ فضیلت بیان فرمائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک انداز تھا کہ آپ سارے انبیاء کے بارے میں بہت اچھے الفاظ سے تذکرہ کیا کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام کا، دیگر انبیاء کا۔ تو بعض اوقات جب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ بھی بڑے اچھے الفاظ میں، بڑے خوبصورت الفاظ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور وہ مردوں کو معجزے کے طور پر زندہ کر لیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اور ان کے پاس یہ یعنی ان کے فضائل بھی بیان کرتے، ان کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کرتے۔ تو ادھر یہ صورتحال تھی۔ تو دوسری طرف یہ تھا، اور وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عیسیٰ بن مریم کی مثال جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے اور یعنی معجزانہ طور پر کلمہ کن سے پیدا کیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو بھی کلمہ کن سے پیدا کیا، اور عام ولادت کا جو پروسیجر ہے اس سے ہٹ کر صرف ماں سے بغیر باپ کے۔ تو اب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ عیسیٰ بن مریم بغیر باپ کے معجزانہ طور پر پیدا ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب جب یہ باتیں ہوئی نا تو یہ جو مشرکین مکہ تھے، مشرکین مکہ، انہوں نے اس بارے میں یہ یعنی ایک بہت بڑا شور مچایا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو عیسیٰ بن مریم ہیں، عیسائیوں نے ان کو بھی تو اپنا معبود بنایا تھا، عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بھی تو اپنا معبود پکڑا تھا، ان کی وہ عبادت کرتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ
عیسیٰ بن مریم جو عیسائیوں کے ہاں ایک معبود ہیں، تو ان کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو بڑے احترام سے، بڑے اکرام سے اور بڑے اچھے انداز سے، لیکن جب ہمارے معبودوں کا تذکرہ کرتے ہیں نا، لات کا، منات کا اور عزا کا اور دیگر ہماری دیویوں کے اور دیوتاؤں کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو اس وقت نہ وہ ہمارے معبودوں کا تذکرہ اچھے انداز میں نہیں کرتے، اور ان کا جو تذکرہ ہے وہ اس احترام اور اکرام کے ساتھ نہیں کرتے۔ کون؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا ساری؟ یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز جو ہے یہ غیر منصفانہ ہے، غیر مساویانہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو عیسائیوں کے معبود ہیں ان کا تذکرہ تو یہ بڑے احترام اور اکرام سے کریں، اور ہمارے معبودوں کا تذکرہ وہ اس احترام اور اکرام کی بجائے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب یہ تمہارے معبود یہ نہ حاجت روا ہیں، نہ یہ مشکل کشا ہے، نہ یہ کرنی برنی والے ہیں، نہ یہ داتے ہیں، نہ یہ دستگیر ہیں، نہ ان کے پاس نفع نہ نقصان، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے پاس تو ذرے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ یعنی ہمارے معبودوں کی باری آتی ہے تو اس وقت ان کا یہ انداز ہوتا ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی نا؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب بیان کیا گیا نا ابن مریم کو، یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ بن مریم کا جب تذکرہ کیا گیا، جب ان کے بارے میں کوئی بات ہوئی اور ان کا احترام اور اکرام سے تذکرہ ہوا، تو فرمایا کہ اذا قومک منہ یصدون، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی قوم کے لوگ جو ہیں یہ مشرکین مکہ، یہ ابو جہل، ابو لہب اینڈ کمپنی، یہ سارے اب اس بات پہ شور مچانے لگ گئے۔ تو وہ شور جو مچایا تھا وہ سمجھ آ گیا نا کیا شور مچایا تھا؟ کہ ہمارے معبودوں کا تذکرہ وہ اچھے انداز سے نہیں ہوتا، ان کے بارے میں تو جناب یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں، اور ان کے بارے میں بڑے جناب اچھے تذکرے ہوتے ہیں، وہ جناب معجزانہ طور پر مردے زندہ کر لیتے ہیں اور وہ یہ کر لیتے ہیں اور ان کے پاس یہ معجزات ہیں، اور وہ مطلب ان کے بارے میں بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، اب وہ مشرکین مکہ کہنے لگے کہ کیا ہمارے معبود، یعنی یہ جو لات ہے یا منات ہے یا عزا ہے، وہ ظالم یہ کہتے تھے کہ یہ اصل میں اللہ کے فرشتے ہیں، ہم نے ان فرشتوں کے یہ نام رکھے ہوئے ہیں، یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ اصل میں ان کو کیا سمجھتے تھے؟ فرشتے، اللہ کی بیٹیاں، سمجھے نا؟ تو وہ کہتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ یہ ہمارے معبود جو فرشتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہیں یا وہ زیادہ بہتر ہے؟ کون؟ عیسیٰ بن مریم، یعنی عیسائیوں کا معبود۔ تو اب یہ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے معبودوں یعنی فرشتوں کا تذکرہ اتنے اچھے انداز میں نہیں کرتا، لیکن عیسائیوں کے معبود عیسیٰ بن مریم کا تذکرہ بڑے اچھے انداز سے کرتا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا آلہتنا خیرن، کیا ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں، ام ہوا، یا وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی عیسیٰ بن مریم۔
یعنی ان کے ذہن میں بات یہ ہے نا کہ فرشتے انسان سے بہتر ہیں. یہی ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں بھی یہ کنسیپٹ چلتا ہے، او فلاں آدمی وہ تو جناب فرشتہ ہے، یعنی فرشتے کو ایک بڑا مقام دیا جاتا ہے، وہ تو فرشتہ ہے، یعنی اس سے کبھی غلطی نہیں ہوئی. سمجھے نا؟ اللہ اکبر. فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تنقیص ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تنقیص ہوتی ہے. میں تو مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو. میں تو مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے. میرا خیال ہے بات آپ سمجھ گئے نا. فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تنقیص ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی فرشتے زیادہ بہتر ہیں، جبکہ عیسیٰ بن مریم وہ تو انسان ہے، وہ کیسے ہمارے فرشتوں سے بہتر ہو گیا، ہمارے معبودوں سے بہتر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما ضربوہ لک الا جدلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو باتیں وہ بیان کر رہے ہیں نا، نہیں انہوں نے بیان کیا اس مثال کو الا جدلا، مگر صرف جھگڑا کھڑا کرنے کے لیے. ان کا مقصد صرف جھگڑا کرنا ہے، صرف لڑائی کرنا ہے، بات کو سمجھنا سمجھانا مقصد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب عیسیٰ علیہ السلام کا اگر اچھا تذکرہ کرتے تھے، ان کا اکرام اور احترام کے ساتھ تذکرہ کرتے تھے، تو بحیثیت رسول کرتے تھے، بحیثیت معبود نہیں کرتے تھے. تو میری بات آپ سمجھ گئے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بحیثیت معبود کرتے تھے، بحیثیت رسول کیا کرتے تھے. وَمَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمْ إِلَّا رَسُولٌ، نہیں ہے مسیح بن مریم مگر ایک رسول. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمہارے معبودوں کا تذکرہ معبود ہونے کی حیثیت سے اگر وہ منفی انداز میں کر رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ معبود ہونے کی حیثیت سے وہ مثبت انداز میں کر رہے ہیں اور ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، پھر تو تمہاری بات بنتی ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ان کو معبود تسلیم ہی نہیں کیا، تو تمہارا تو یہ اعتراض بنتا ہی نہیں. یہ تو صرف تم ایک جھگڑا کھڑا کر رہے ہو، اور تو بات ہے ہی کوئی نہیں پیچھے. فرمایا ما ضربوہ لک الا جدلا، نہیں انہوں نے بیان کیا اس کو مگر صرف جھگڑا کرنے کے لیے. فرمایا بل ہم قوم خاصمون، بلکہ وہ قوم ہی کیا ہے، جھگڑالو. ان کا مقصد ہی صرف جھگڑا کرنا، ان کا مقصد ہی صرف ایسے ایشو کھڑا کرنا. بات سمجھ آئی؟ یہ ایک تفسیر ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ ایک تفسیر. لیکن یہ تفسیر جو ہے یہ بہت کم مفسرین نے بیان کی ہے، بہت کم. جو زیادہ مفسرین نے تفسیر اس کی بیان کی ہے نا، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ زیادہ مفسرین نے جو زیادہ تفسیر بیان کی ہے، میں اب وہ بیان کرنے لگا ہوں، وہ ذرا غور سے سننا. قرآن مجید میں سورہ الانبیاء، سورہ الانبیاء، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انکم وما تعبدون حساب جہنم. اس کا کیا معنی ہے بلا آیت کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سارے کیا ہیں؟ جہنم کا ایندھن.
کیا ہے؟ جہنم کا ایندھن۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ سارے ان کے بت، وہ پتھر کے بنے ہوئے، لکڑ کے بنے ہوئے، پیتل، سونے، چاندی کے بنے، اللہ ان کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ اور اس وقت معبود جب دیکھیں گے نا، اچھا ہمارے ساتھ ہمارے معبود بھی جہنم میں، جن کی ہم پوجا کرتے تھے، جن کی پرستش کرتے تھے، جن کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، اور جن کو اپنا داتا اور دستگیر، آج وہ بھی ہمارے ساتھ، اس کے ساتھ ان کے عقیدے پر اور زد پڑے گی، اور وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوں گے کہ آج ہم اور ہمارے معبود دونوں جہنم میں۔ انکم وما تعبدون حسب جہنم۔ اچھا، اب یہ جب آیت آئی نا، اب اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ اگر کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی اللہ کا نیک بندہ، اگر بعض لوگوں نے اپنی حماقت اور جہالت کی وجہ سے ان کو اپنا معبود بنا لیا ہے یا سمجھ لیا ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کہ یہ اب کسی نے اگر اپنی حماقت اور جہالت کی وجہ سے، اب کتنے ایسے لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معبود مانتے ہیں، اور کتنے وہ لوگ ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں نا بھائی؟ جو اللہ کے رسول سے مدد مانگتے ہیں، جو علی رضی اللہ عنہ سے مدد مانگتے ہیں، جو جناب حسین سے مدد مانگتے ہیں، جو پیر عبد القادر جیلانی سے مدد، تو وہ آخر ان کو اپنا معبود ہی سمجھتے ہیں تو مدد مانگتے ہیں نا، کیونکہ جو مدد مانگی جاتی ہے، مدد مانگنا بھی ایک عبادت ہے، تو جس سے مدد مانگی جائے پھر انسان اس کی عبادت ہی کر رہا ہے نا، اس کو معبود ہی سمجھ رہا ہے نا۔ مدد مانگنا عبادت ہے کہ نہیں بھئی؟ مدد مانگنا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو۔ وَالَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، اور وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھ سے مانگنے سے کنی کتراتے ہیں، یہاں مانگنا عبادت قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ مطلب کیا؟ جو مجھ سے سوال نہیں کرتے، مجھ سے مانگتے نہیں، یعنی میری عبادت نہیں کرتے، تو پھر مانگنا عبادت ہوا کہ نہ ہوا؟ تو جس سے مانگا جائے وہ کیا ہوا؟ معبود، اور مانگنے والا کیا ہوا؟ عابد۔ وہ اگر اللہ سے مانگتا ہے تو اپنے اللہ کو اپنا معبود سمجھتا ہے، اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام سے مانگتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اس کا معبود ہے، اگر وہ محمد رسول اللہ سے مانگتا ہے تو محمد رسول اللہ اس کا معبود ہے، اگر وہ علی رضی اللہ عنہ سے مانگتا ہے تو علی رضی اللہ اس کا معبود۔ تو بہرحال اب سارے کئی اللہ کے انبیاء، کئی اولیاء، کئی نیک، اب ان کو بھی تو لوگوں نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے معاف۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ذرا توجہ سے سمجھنا کہ انکم وما تعبدون حسب جہنم، سورہ انبیاء کی آیت۔ تو مشرکین مکہ میں سے ایک آدمی تھا، توجہ ہے نا، اس کا نام تھا عبداللہ بن زبعرہ۔ عبداللہ، یہ دوسرا نام آپ کو تھوڑا سا بڑا مشکل لگے گا، ویسے عبداللہ نام تھا، اس کے باپ کا نام تھا زبعرہ۔ رازا نہیں ہوتا، آگے با ہے، با کے اوپر زبر ہے، اور آگے عین ہے، سمجھے نا، اور آگے را کے اوپر کھڑی زبر۔ تو یہ جو عبداللہ بن زبعرہ تھا نا، یہ مکہ کے اندر ایک بہت بڑا بات کرنے میں ایک جانا جاتا تھا۔ تو اس نے نا یہ آیت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی
تو یہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اشکال لے کر آیا ہوں، ایک میرے پاس ایک یعنی اعتراض ہے، مجھے اس کا جواب دے نا تو آپ نے فرمایا کون سا اشکال ہے تیرے پاس؟ کہتا ہے یہ قرآن کی آیت تو نے پڑھی ہے نا انکم وما تعبدون حسب جہنم، تو یہ بتا کہ اگر یعنی ہم جو اللہ کے سوا دوسروں کو پوجتے ہیں تیرے بقول، تو ہم اگر جہنم میں جائیں گے اور ہمارے معبود بھی جہنم میں جائیں گے تو جن کی عبادت کی جاتی ہے جہنم وہ سارے جہنم میں جائیں گے، تو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے، وہ ان کو معبود نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ کون کہہ رہا تھا؟ مکے کا وہ ایک مشرک جس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن زبعرہ، یہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ابھی خاموش ہے، ابھی آپ نے اس اشکال کا جواب نہیں دیا، تو اللہ نے قرآن میں اگلی آیت اتار دی، فرمایا الا الذین سبقت من الحسنی، فرمایا ہاں وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے اچھائی پہلے دن سے ہی لکھ دی گئی ہے، وہ لوگ جو ہے وہ جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام تو ان میں ہے ہی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے دن سے ہی ہمارے نبیوں کی لسٹ میں ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو تم خیر ایسے خامخواہ یہاں پر لا رہے ہو، بھائی عیسیٰ علیہ السلام تو نبی اور رسولوں کی لسٹ میں ہے، وہ تو ہمارے نیک بندوں میں سے ہیں۔ بات سمجھ آئی نا؟ اللہ اکبر۔ تو اب وہ بات اعتراض ختم ہو گیا، اعتراض، لیکن وہ نا جب اس نے نا ابھی اعتراض کیا، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب نہیں آیا، وحی نازل نہیں ہوئی، بس اتنی دیر میں جناب ان مشرکوں نے ایسا شور مچایا، ایسا شور مچایا، بغلیں بجائی، دیکھا 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 یہ بڑا بندہ تھا نا، میں بڑا نبی ہوں، بڑا رسول ہوں، آج ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آج جواب ہی کوئی نہیں آیا۔ اچھا اللہ کے نبی کچھ دیر خاموش رہے نا، میری بات آپ سمجھے نا؟ تو ایک تفسیر ان آیتوں کی یہ بھی ہے، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب بطور مثال ابن مریم کا نام لیا گیا تو اذا قومک منہ یصدون، تو اچانک تیری قوم کے لوگ اس مثال سے کیا کرنے لگے؟ شور مچانے لگے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر دیا، جواب ہی کوئی نہیں آیا ان سے۔ سمجھ آئی نا؟ پھر اللہ نے جواب اتار دیا نا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، فرمایا وقالوا، اور انہوں نے کہا آلہتنا خیر ام ہوا، کیا ہمارے معبود زیادہ بہتر ہے یا وہ عیسیٰ؟ یعنی انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، وہ عبداللہ بن زبعرہ نے، یہ بندہ بعد میں پھر مسلمان ہو گیا تھا، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، یہ بعد میں صحابی رسول بنا رضی اللہ عنہ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ کافر تھا، اس وقت اس نے اعتراض کیا، فرمایا کہ ما ضربوہ لک الا جدلا، نہیں انہوں نے اس مثال کو بیان کیا مگر صرف جھگڑا کرنے کے لیے، فرمایا بل ہم قوم خاصمون، بلکہ یہ قوم ہی جھگڑالو ہے۔ تو میں نے ان دونوں آیتوں کی کتنی تفسیریں بیان کی؟ دو تفسیریں ہیں، اور پہلی تفسیر جو ہے وہ بہت کم مفسرین نے بیان کی ہے، اور یہ دوسری جو تفسیر ہے یہ اکثر مفسرین نے بیان کی ہے، یعنی یہ جو دوسری تفسیر میں نے بیان کی ہے زیادہ مفسرین نے یہ بیان کی۔ آپ نے نام سنا نا الرحیق المختوم، اس کے اندر شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہ واقعہ بھی ذکر کیا ہے اور یہ آیتیں بھی بیان کی ہیں اور یہ ساری
تفسیر انہوں نے اپنے الرحیق المختوم جو مکی دور تھا نا، وہ ابتدائی جو دور تھا اس کے اندر یہ واقعہ بیان کیا۔ فرمایا کہ ان ہوا الا عبد، نہیں ہے وہ مگر ہمارا ایک بندہ، یعنی وہ عیسیٰ بن مریم وہ کون ہے؟ وہ تو ہمارا ایک بندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا کبھی احترام اور اکرام کے ساتھ تذکرہ کرتے بھی ہیں تو ایک انسان ہونے کے حوالے سے، بندہ ہونے کے حوالے سے کرتے ہیں، ان کا تذکرہ معبود ہونے کے حوالے سے کبھی نہیں کرتے، سمجھے نا؟ فرمایا کہ انعمنا علیہ، ہم نے ان پر انعام کیا ہے، ہم نے ان پر انعام کیا، ہم نے بغیر باپ کی ان کو پیدا کیا، ہم نے پھر ان کو معجزات عطا کیے، وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے اور لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ تم گھر سے کیا کھا کے آئے ہو، مٹی کا ایک پرندہ مٹی سے بناتے اور اس میں پھونک مارتے، وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جاتا، اور پھر مادرزاد اندھا، اس کو اللہ کے حکم سے آنکھوں پر ایسے ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا، اس کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آتی تھی، یہ ساری۔ اور پھر اس کے علاوہ فرمایا انعمنا علیہ، ہم نے ان پر کیا کیے؟ انعامات کیے۔ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے ان کو ایک بہت بڑا نمونہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے، ہم نے ان کو ایک نمونہ بنایا تھا۔ مثلاً کا معنی کیا ہے؟ ایک نمونہ، ایک مثال، جیسے ہمارے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ بنی اسرائیل کے لیے کیا تھے؟ مثلاً، یہاں مثلاً کا معنی کیا ہے؟ بطور نمونہ، بطور، پیچھے جو ہم نے مثلاً کا لفظ پڑھا اس کا معنی کیا؟ بطور مثال، یہاں بطور نمونہ۔ فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے، لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، کہ اگر ہم چاہتے نا یقیناً ہم بنا دیتے، منکم، یہاں منکم، یہ من جو ہے نا یہ عربی گرامر کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں من تبعیضیہ، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی عوض کا معنی پیدا کرتا ہے، عوض تعمیزیہ، اس کا معنی کیا ہے کہ ہم تمہارے عوض، تمہارے بدلے میں ہم یہاں زمین پر فرشتے آباد کر دیتے، اگر ہم چاہتے تو ہم تمہارے عوض زمین پر کیا آباد کر دیتے؟ فرشتے آباد کر دیتے۔ فرمایا کہ یخلفون، اب وہ زمین پر ایک دوسرے کے خلیفہ بنتے۔ اللہ نے انسان کو زمین پر کیا بنایا ہے؟ خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ ہے نا قرآن میں پہلے پارے میں۔ تو فرمایا اگر ہم چاہتے، انسان کو خلیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ ایک انسانوں کی نسل چلی جاتی ہے، اگلی آ جاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے، اگلی آ جاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے، یعنی انسان کی جگہ لیتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو فرشتوں کو زمین پر آباد کر دیتے، تو یہ انسان، یہ فرشتے فرشتوں کی جگہ لیتے رہتے، ایک فرشتوں کی کھیپ چلی جاتی، اگلی آ جاتی۔ تو بات سمجھ آ گئی نا؟ یخلفون کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ فرشتے ایک دوسرے کے جانشین بنتے رہتے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ یعنی کون؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام، وہ کون ہے؟ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یقیناً وہ قیامت کی ایک بڑی واضح نشانی ہے، قیامت کے قریب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ بات ہر ایک کو سمجھ آ جائے گی۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہوں گے، بس اب قیامت بالکل قریب آ لگی ہے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، تو اب قیامت بالکل قریب ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ان بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔
ایک ہے یعنی عمومی نشانیاں اور ایک ہے خصوصی نشانیاں. ذرا بات کو سمجھنا. عمومی نشانیاں مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت اٹھ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد اپنے والدین پر حکمران بن جائے گی. اسی طرح آپ نے فرمایا عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے. مثال مطلب ہے کہ اس طرح کی کئی یہ عمومی نشانیاں ہیں جن میں سے کئی ظاہر ہو چکی ہیں اور کئی ہیں خصوصی نشانیاں. سورج مشرق کی بجائے مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا. اب یہ کون سی نشانی ہے؟ یہ خصوصی دجال نکلے گا، یہ خصوصی نشانیوں میں سے. اور یہ بالکل قیامت کے قریب دابت الارض نکلے گی، زمین میں سے ایک چپایا نکلے گا. وہ لوگوں سے کہے گا کہ لوگوں اللہ کا وہ وعدہ قیامت وہ برحق ہے، وہ آنے والا ہے. یعنی یہ کچھ اللہ کے نبی نے 10 خصوصی نشانیاں بیان کی ہیں. کتنی؟ 10. ان 10 نشانیوں میں ایک بڑی خاص نشانی وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اللہ اکبر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم. فرمایا کہ ابن مریم تمہارے اندر آئیں گے. فرمایا جس وقت وہ آئیں گے نا ابن مریم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس وقت وہ آئیں گے حکمن عدلن، وہ ایک عادل حکمران بن کر، ایک عادل حکمران بن کر حکومت کریں گے. جناب عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے وہ اس وقت. فرمایا اور اس کے بعد اللہ ان کو ایسا کمال کا اقتدار عطا کرے گا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے. یہ صلیب آپ کو نظر نہیں آئے گی، یہ آج چرچوں پہ جو آپ کو دکھائی دیتی ہے نا، ہر چرچ پہ صلیب لٹک رہی ہے، یعنی چڑھی ہوئی ہے، لوگوں نے گلے میں صلیبیں لٹکائی ہوئی. سمجھے نا؟ آپ نے فرمایا وہ صلیب کو توڑ دیں گے. کیا معنی صلیب کو توڑ دیں گے؟ یعنی صلیب دنیا سے بالکل ختم کر دی جائے. کوئی آدمی اپنے نہ گلے میں صلیب ڈالے گا نہ ان کے چرچوں پہ صلیب نظر آئے گی، ساری صلیبیں توڑ دی جائے. نمبر 2 آپ نے فرمایا وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ خنزیر بھی قتل کر دیں گے، خنزیر بھی ختم کر دیں گے. یہ سارے خنزیروں کے فارم، آپ کو کوئی خنزیر نہیں نظر آئے. نمبر 3 آپ نے فرمایا وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور وہ جزیہ بھی ختم کر دیں گے. یہ جو جزیے کا حکم ہے نا قرآن میں، حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یہ جزیہ ختم ہو جائے گا. کیوں؟ او بھائی جزیہ تو لیا جاتا ہے کافروں سے کہ تم یا مسلمان ہو جاؤ یا ہماری امان میں آ جاؤ. اگر ہماری امان میں زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ہمیں اتنا ٹیکس دو، ہم تمہیں امان فراہم کریں گے، سیکیورٹی فراہم کریں گے. تو اس وقت جو ہے نا جب یہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کفر ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو پھر کس سے جزیہ لینا ہے؟ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ. فرمایا وَيُفِيضُ الْمَالُ، اور مال اتنا زیادہ ہو جائے گا، اتنی دولت زیادہ ہو جائے گی، پیسہ درہم دینار ڈالر یہ اتنا دنیا میں آ جائے گا. فرمایا لا يقبلہ احد، کہ لوگ پیسے کی پرواہ نہیں کریں گے. لوگ کسی کو دیں گے یہ لے لو، کوئی لینے کے لیے تیار، مجھے نہیں ضرورت ہے. فرمایا حتی یکون السجدۃ الواحدہ، تو اس وقت ایک سجدہ وہ خیر من الدنیا وما فیہا، وہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے لوگ زیادہ قیمتی سمجھیں گے. یعنی اس وقت ایک سجدے کی اتنی ویلیو ہوگی.
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب ابو ہریرہ یہ ساری حدیث بیان کر کے نا آگے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تم نے اگر اس حدیث کی تائید میں قرآن کی آیت پڑھنا چاہتے ہو نا تو پڑھ لو قرآن مجید کی سورہ النساء اور 159 نمبر آیت ہے۔ فرمایا کہ ام منکم الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، کہ تم میں سے فرمایا ام من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کوئی اہل کتاب نہیں بچے گا مگر سارے یہودی سارے عیسائی وہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے سارے مسلمان ہوتے۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی ہے؟ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے یہ اپنے آپ کو مسیح موعود پہلے کہتا تھا۔ پہلے کیا کہتا تھا؟ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس کا دعویٰ کیا تھا؟ مسیح موعود، میں مسیح موعود ہوں، یعنی میں وہ مسیح ہوں، عیسیٰ ہوں کہ جس کے واپس آنے کا وعدہ تھا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پھر یہ حدیث پیش کی، انہوں نے کہا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ تو جناب صلیب توڑ دیں گے، وہ خنزیر ختم کر دیں گے، وہ تو جزیہ ختم کر دیں گے، تو تیرے آنے کے بعد ابھی تک صلیبیں تو چل رہی ہیں، ابھی تک خنزیروں کے فام بنے ہوئے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں۔ تو میری بات آپ سمجھے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو جواب نہیں آیا تھا اس حدیث کا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ یہاں تک وضاحت فرمائی ہے، یہاں تک وضاحت۔ آپ نے فرمایا دمشق میں انہوں نے اترنا ہے۔ کہاں اترنا ہے؟ اور دمشق کی جامع مسجد کا جو مشرقی مینار ہے نا اس پر وہ اتریں گے، فجر کا وقت ہوگا اور پھر وہ باقاعدہ آواز دیں گے نیچے کہ مجھے اتارو۔ دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر وہ آسمان سے نیچے آئیں گے، اور اس وقت ان کے بالوں سے پانی کے قطرے نکل بہہ رہے ہوں گے جیسے کوئی تازہ تازہ غسل کر کے آتا ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس بھی بتایا، انہوں نے سفید لباس پہنا ہو۔ کون سا لباس؟ سفید۔ سفید لباس کو زیادہ ترجیح دیا کرو، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کون سا لباس پہنا کر بھیجیں گے؟ سفید۔ سمجھے نا؟ آج کئی لوگ کالا لباس بڑا چاہتے ہیں، ایک رواج ہی بن گیا ہے، کئی شادیوں میں جائیں کالا لباس، کالا سوٹ۔ اچھا، یہ نہیں پتا کہ یہ کن کا پسندیدہ کلر ہے؟ یہ بھی تو کبھی سوچو کہ اس کو پسند کون زیادہ کرتے۔ تو بہرحال فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک وہ قیامت کی نشانی ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، بس تم ان کے بارے میں شک نہ کرو۔ وَاتَّبِعُونِ، اور میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری پیروی کرو۔ فرمایا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور نہ روک دے تم کو شیطان، یعنی سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے کہیں شیطان تمہیں روک نہ دے، تمہیں بہکا نہ دے، تمہیں پھسلا نہ دے، اپنے وسوسے ڈال ڈال کر، اپنے حملے کر کر کے، مختلف طریقوں کے ساتھ اس نے تمہارے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے، اعلان دشمنی کیا ہوا ہے۔ کیا کیا ہوا ہے؟ اعلان دشمنی کیا تھا نا اس نے۔ اللہ کے سامنے کہا تھا میں ان کے دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی پیچھے سے بھی، میں ہر طریقے سے ان کو میں گمراہ۔ اس نے تو اعلان دشمنی کیا ہوا ہے تمہارے خلاف۔ فرمایا کہ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کیا ہے؟
اس کی کوئی دشمنی ڈکی چھپی تو نہیں، یعنی ایک دشمن ہوتا ہے جس کی دشمنی کیا ہوتی ہے؟ ڈکی چھپی ہوتی ہے۔ یہ تو تمہارا واضح دشمن ہے، واضح دشمن، جیسے نے تمہارے باپ کے ساتھ دشمنی نبھائی، آدم علیہ السلام کو اس نے بلا کر پھل کھلوا کر جنت سے نکلوا دیا، وہ تو اس وقت سے تمہارا دشمن چلا رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے کئی جگہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کے نشانات کی پیروی نہ کرنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، اور اس نے تمہارے ساتھ اعلان دشمنی کیا ہوا ہے، لہذا اس کو اپنا دشمنی۔ اور سورہ فاطر میں فرمایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اے میرے بندو اس کو اپنا دشمن ہی سمجھنا، اس کو اپنا کبھی دوست نہ سمجھنا، یہ کبھی دوست نہیں ہے تمہارا، یہ کیا ہے؟ دشمن ہے تمہارا۔ اچھا، جس طرح شیطان دشمن ہے تو کیا کافر ہمارے دشمن نہیں ہے؟ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ کافر بھی تمہارے دشمن ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، کہ اے ایمان والو کافروں سے دوستی نہ کرنا، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کی دشمنی کھلی ہے، واضح ہے، سمجھے؟ فرمایا وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور نہ روک دے تم کو شیطان، کس سے نہ روک دے؟ صراط مستقیم سے نہ روک دے، اپنے وسوسوں کے ساتھ، اپنے مختلف ہیلے بہانوں کے ساتھ وہ کہیں تمہیں روک نہ دے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا بھائی، ایک بات بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انبیاء کرام کا تذکرہ کس انداز میں کیا کرتے تھے؟ آپ کی کیا عادت مبارک تھی؟ جی ہاں، بڑے ادب، بڑے احترام کے ساتھ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا، اس میں نا ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، علماء کو بھی دیگر علماء کا تذکرہ اچھے انداز سے کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں یہ چلتا نہیں، سمجھے نا؟ آپ دیکھ لیں جناب، ایک دوسرے کی بدخوئیاں، ایک دوسرے کے بارے میں یہ، اور وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آج ہم نے دو تفسیریں پڑھی ہیں، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَم، تو ان کے اندر ایک بات ہم نے پڑھی، تو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کا تذکرہ اچھے انداز میں نہیں کرتا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑے اچھے انداز میں کرتا ہے، تو ان کا یہ اعتراض بنتا تھا یا نہیں؟ ان کا یہ اعتراض بے مقصد تھا یا اس کے پیچھے کوئی وزن تھا؟ جی بے مقصد تھا۔ ان کے اس اعتراض کا اصل مقصد کیا ہے؟ جی صرف جھگڑا کرنا، صرف جھگڑا کرنا۔ اچھا، دوسری ایک یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قیامت والے دن جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ، اور جن کی عبادت کرتے ہیں وہ، دونوں کو ہی اللہ جہنم میں پھینکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو، معبودوں کو بھی جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ جی
نہیں نہیں وہ معبود ہے ہی نہیں تھا، تو ہے نہیں نہیں، وہ جن کی عبادت کرتے تھے اللہ ان کو بھی جہنم میں ڈالے گا. کیوں ڈالے گا اللہ ان کو؟ مطلب وہ تو ایک پتھر ہے نا، لکڑ ہے، ان کا کیا قصور؟ میری بات آپ سمجھے نا، جرم تو ان عبادت کرنے والوں کا ہے. جی ہاں، ان کو مزید یقین ہو جائے، شرمندگی ہو کہ ہم دنیا میں کیا تھے. آج دیکھ لو ہمارے یہ مشکل کشا ہوتے، ہمارے داتا ہوتے تو ہمارے ساتھ جہنم میں ہوتے. بات سمجھ آ گئے؟ یہ مقصد. اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک کافر نے جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اس نے کیا اشکال پیش کیا تھا؟ اس نے ایک اشکال پیش کیا تھا نا. جی ہاں انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے یہاں کو کہتے ہیں تو عیسائی بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں. ہاں، تو اللہ ان کو بھی کیا جہنم میں ڈالے گا؟ نہیں ان کو نہیں، کیونکہ وہ ہاں، یعنی انہوں نے یہ کہا تھا نا، انہوں نے یہ کہا. اچھا جی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی کیوں کہا ہے؟ بھائی سارے بھائی تشریف رکھیں. آج مسجد میں انتظامیہ والوں کی طرف سے نا کھانے کا انتظام ہے، بھائیوں کے لیے ضیافت ہے، کھانے کا انتظام کیا گیا ہے. تو بھائی بیٹھیں، نہ جائیں. اگر آپ چلے جائیں گے تو پھر وہ کھانا کون کھائے گا؟ تو سارے بھائیوں نے بیٹھنا ہے. ہاں، نماز ادھر بھی ہونی ہے، کہتے ہیں نماز ادھر بھی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس وقت آ کر وہ یعنی کیا ان کا یعنی ہوگا، کیا کریں گے وہ آ کر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ کیا کیا کارنامے سر انجام دیں گے؟ جی، صلیب توڑیں گے، اور جی جزیہ ختم کر دیں گے، اور خنزیر ختم کر دیں گے. ماشاءاللہ، ٹھیک ہو. جزاکم اللہ خیر.